السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، واقعہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پر پہنچے تو آقا علیہ السلام کو وہاں نہیں پایا۔ پھر دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کسی راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام جس راستے سے گزرتے گلیاں مہک اٹھتی، خوشبو سے معطر ہو جاتی، اور صحابہ کرام کو اگر آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہوتا، ہمارے نبی علیہ السلام کو پانا ہوتا، تو صحابہ کرام خوشبو سے پہچان لیتے کہ آقا علیہ السلام کس طرف سے گزرے۔ ایک راستے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں اور تھوڑا دوڑ کر اسپیڈ سے چل رہے ہیں، تیز رفتار چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے قریب آقا علیہ السلام کے پہنچے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام جنگل میں بیابان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے ہو لیے۔ آقا علیہ السلام ایسا محسوس ہوا کہ آقا علیہ السلام رفع حاجت فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبک دبک کر چلنے لگے، چھپ چھپ کر چلنے لگے۔ آقا علیہ السلام ایک جگہ پہنچے، درخت کے کنارے، درخت کے نیچے، اور پھر آقا علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھٹک کر ٹھہر گئے کہ آقا علیہ السلام رفع حاجت سے فارغ ہو تو پھر ملاقات کی جائے۔ کافی دیر گزر گئی، کافی وقت گزر گیا، آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے ہو، کیونکہ کافی وقت گزر گیا، آقا علیہ السلام سجدے میں ہے۔ خدشہ محسوس ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کر سہمتے ہوئے جب آقا علیہ السلام کے قریب پہنچے تو آہٹ پا کر آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا
اور پلٹ کر دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سہم گئے، ڈر گئے، اور پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کافی دیر سے، کافی وقت سے آپ کے سجدے میں سر اٹھانے کا انتظار کر رہا تھا. یا رسول اللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا. یا رسول اللہ، کیا وجہ تھی، کیا بات تھی؟ کہا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ، میں نے یہاں پر سجدہ شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، اور وحی نازل فرما کر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جسے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب، جو روزانہ 100 مرتبہ تم پر درود پاک پڑے گا، جو روزانہ 100 مرتبہ تم پر درود پاک پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بدل دے گا، اس کی تقدیر بدل دے گا، اس کے گھر میں رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا، اس کے گھروں میں برکت عطا کر دی جائے گی، اس کے گھر میں رحمت نازل کر دی جائے گی، اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی دولت کے ساتھ جائے گا، اور جب وہ دنیا سے جا کر قبر میں پہنچے گا تو قبر میں سوال کے جواب میں آسانی کر دی جائے گی. اور میرے محبوب، اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ میدان محشر میں اس پر سختی نہیں بلکہ اس پر آسانی کر دی جائے گی. اور میرے محبوب، یہ بڑی لمبی طویل حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ، جو مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑے گا، کل بروز قیامت وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. سبحان اللہ تو کہیں جھوم کہ سبحان اللہ بھی مشکل ہے، گزرتا ہے، خرچ نہیں ہے کچھ بھی، صرف زبان سے خرچ کرنا ہے. خدا کی قسم، کامیاب صرف وہی بندہ ہو سکتا ہے جو آقا علیہ السلام پر، جو ہمارے نبی پر، ہمارے رسول پر، ہمارے حبیب پر کثرت سے درود پاک پڑے گا. صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس لیے کہ جب درود پاک پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس کو ایمان کی تازگی عطا فرماتا ہے، اور جب ایمان ملتا ہے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے وہ عشق رسول، عشق محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں. پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و سبینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک کو اتنا آسان نہ سمجھے، بڑی عجیب کیفیت ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے درود پاک کا. اور کیونکہ یہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مکمل فرما دیا ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے درود پاک پڑھنے کی. جو درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گیا وہ بندہ اپنی زندگی میں بھی کامیاب اور پھر آخرت میں بھی کامیاب ہو. پھر اور ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، وہ بھی بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم ترمذی شریف جتنے حدیثوں کی کتاب میں سب میں موجود ہے کہ آقا علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہ لے گا. جنت میں کیا ٹھکانہ ہے، جنت میں کیا اس کا مقام ہے، جنت میں کون سا مکان اسے دیا جائے گا، جنت میں کون سا ٹھکانہ اسے دیا جائے گا، وہ مرنے سے پہلے زمین پر ہی دیکھ کر پھر مرے گا. یعنی مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا. یہ کوئی معمولی بات ہے نہیں.
بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ سب کر سکتے ہیں، دنیا کی گفتگو ہوتی ہے، کاروبار میں، دکان پر، مکان پر، اس کے ساتھ اس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گپے چھپے، یہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک پڑھنا ہوتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، اور شیطان ہمیں درود پاک پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ اب جو درود پاک پڑھ لے گویا کہ وہ شیطان سے دشمنی کر کے پھر اس سے کامیاب ہو کر آگے نکلتا ہے۔ آئیے پھر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جھوم کر زور سے درود پاک پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و سبینا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سبینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے یہ عطا فرمایا۔ مہینہ تو زمانے سے چل رہا ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے تب سے یہ معاملہ چل رہے ہیں، جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں فرما دیا۔ رب فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ قرآن پاک ہے، یعنی رب نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے مقرر کر دی گئی ہے۔ عشر شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مقرر کر دی گئی ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو بنایا گیا تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینے کی گنتی مقرر کر دی ہے، اور 12 مہینے میں 360 دن مقرر ہے، اور 360 دنوں میں کئی ہفتے مقرر ہے۔ ایک ہفتہ مقرر ہے، پھر کر واپس وہی ہفتہ آتا ہے۔ جمعہ سے اگر پکڑ لیں، جمعہ ہو گیا، سنیچر ہوا، اتوار ہوا، پیر ہوا، منگل ہوا، بدھ ہوا، جمعرات ہوا، پھر جمعہ ہوا، پھر سنیچر ہوا، ایسے گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا کے رکھی ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کب سے یہ کیا ہے؟ تب جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا ان 12 مہینوں میں ہم نے 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، برکت عطا فرمائی ہے، رحمت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا خلاصہ کر دیا کہ ایک مہینہ الگ ہے اور 3 مہینے ملے ہوئے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم، کہ جب سے رب نے یہ دین مقرر کیا ہے، اس پورے دین میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ الگ رکھا ہے اور 3 مہینے متصل رکھے ہیں۔ تو جو مہینہ الگ ہے وہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو ابھی جاری اور ساری ہے، اور اس مہینے کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد جو 3 مہینے منہا اربعۃ حرم میں مقرر ہے، وہ 3 مہینے رمضان ہونے کے بعد شوال گزر جاتا ہے، شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے ذی القعدہ کا مہینہ، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس کے بعد پھر محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے لگاتار ملے ہوئے ہیں، جس کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم۔ یہ مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی، یہاں تک کہ بندے کے لیے ساری خوشیاں اس میں عطا فرمائی۔ لیکن پھر رب کیا کہتا ہے؟
کیا کہہ کر برکت دے رہا ہے، کیا کہہ کر رحمت دے رہا ہے؟ تو رب آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان مہینوں میں خاص کر فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار، یہ جو حرمت والا مہینہ تمہیں دیا گیا ہے نا، اس مہینے میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا، کسی دوسرے پر نہیں، بلکہ رب کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جان پر ظلم نہ کرنا۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت مقدسہ سنی، سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان اپنی جان پر ظلم کیسے کرے گا؟ اپنی جان پر ظلم کون کرتا ہے؟ کبھی کسی نے سنا ہے کہ چاقو لے کر اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ نکال کر سامنے رکھ دی ہو، چاقو لے کر اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ میں گھپس دیا ہو، چاقو، یا پھر اپنا پیر توڑوا لیا ہو، اپنا سر پھڑوا لیا ہو؟ اپنی جان پر ظلم کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، ظلم دوسرے پر کیا جاتا ہے، سامنے والے پر ظلم کیا جاتا ہے، جھگڑا ہو جائے اس کی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے، ہاتھ توڑ دیا جاتا ہے، سر پھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، جان سے بھی مار دیا جاتا ہے، یہ دوسرے پر ظلم ہوتا ہے۔ لیکن کون ایسا بندہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرے؟ لیکن رب تو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، اپنی جان پر ظلم نہ کرنا۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنی جان پر ظلم کرے؟ تو قربان جائے، آقا علیہ السلام پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کو نہ بھول جاؤ، تم رسول اللہ یعنی مجھ کو نہ بھول جاؤ، تم قرآن کو نہ بھول جاؤ، تم نماز کو نہ بھول جاؤ، تم ذکر و اذکار کو نہ بھول جاؤ، تم سجدے کو نہ بھول جاؤ۔ اگر تم سجدے کو بھول گئے، اگر تم قرآن کو بھول گئے، اگر تم نماز کو بھول گئے، اگر تم اللہ کو بھول گئے، اگر تم رسول اللہ کو بھول گئے، تو پھر پتہ یہ چلا کہ تم نے دوسروں پر ظلم نہیں بلکہ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کی تفسیر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ بندہ جب اللہ کو بھولا دیتا ہے، رسول اللہ کو بھلا دیتا ہے، نماز کو بھلا دیتا ہے، قرآن کو بھلا دیتا ہے، ذکر و اذکار کو بھلا دیتا ہے، درود پاک کو بھلا دیتا ہے، تو گویا کہ وہ بھلاتا ہے تو پھر اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خلاصہ کیا، اتنا ہی کہہ کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ رب نے کہا میرے بندے میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو بھولنے والا ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، معلوم ہے کہ تو بھولنے والا ہے، لیکن اے میرے بندے، اگر تو مجھے بھول جائے، اگر تو مجھے بھول جائے تو پھر میں تجھے یاد بھی کرانا جانتا ہوں، میں تجھے یاد بھی کراتا ہوں۔ تو کیسے یاد کراتا ہوں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو بھول چکا ہے، بھول کر تو غفلت میں پڑ گیا ہے، نیند غالب آ چکی ہے، رات بھر تو سویا رہا ہے، رات بھر تو سوتا رہا ہے۔ تو اے میرے بندے، میں جان رہا ہوں کہ تو مجھے بھول چکا ہے، غفلت میں جا چکا ہے، گہری نیند میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو اے میرے بندے، پھر بھی میں تجھے جگانے کے لیے، تجھے یاد دلانے کے لیے کہ تیرا کوئی رب ہے، تجھے یاد دلانے کے لیے کہ اس کا حکم ماننا ہے، اس کے لیے بندگی کرنا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ تو اے میرے بندے، تجھے یاد دلانے کے لیے میں نے مقرر کیا ہے کہ کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے میرے بندے، تو بھول چکا ہے، غفلت میں جا چکا ہے، لیکن تجھے یاد دلانے کے لیے میں نے ندا بھی لگائی ہے، آواز بھی لگائی ہے۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ جب تو وہ آواز سنے تو دوڑ کر میری بارگاہ میں آ جائے تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔
ایسا نہیں کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی. انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ زمین پر اتارا ہے. آدم علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن حکمت الہی تھی جسے غلطی قرار دیا گیا. تو 300 سال تک آپ توبہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے. رب نے حکم دیا، میرے بندے میں جانتا ہوں تو کمزور ہے، میں جانتا ہوں تجھ سے گناہ ہو جائے گا، میں جانتا ہوں تجھ سے غفلت ہو جائے گی، میں جانتا ہوں تو ایک نماز پڑھے گا دوسری چھوڑ دے گا، میں جانتا ہوں تو قرآن چاہے تو پڑھے گا نہیں تو چھوڑ دے گا، میں جانتا ہوں کہ تو میری یاد کرے گا نہیں کرے گا، میرے محبوب کو یاد کرے گا نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے عالم الغیب والشہادہ، اے میرے بندوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کمزوری میں نے ہی رکھی ہے، لیکن یہ بھی تو میں نے رکھا ہے کہ جب تم کمزور ہو جاؤ تو دوڑ کر میری طرف آ جاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑ اللہ کی طرف. تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تو کہا رب تبارک و تعالیٰ نے قل استغفروا ربکم انہ کان غفارا. جھوم کر سبحان اللہ تو کہے کہ وہ اس میں بھی کچھ خرچ ہے. پھر ایک مرتبہ جھوم کے سبحان اللہ کہے. یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. نوح علیہ السلام کی قوم آ کر کہا کہ بہت پریشانی ہے، قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ آپ دعا کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں. تو نوح علیہ السلام نے دعا کرنے کی بجائے کہا قل تستغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو. کہا اس سے کیا ہوگا؟ قوم بڑی عجیب تھی. دو روایتیں، ایک روایت 950 سال کی، ایک روایت 1350 سال کی ہے کہ 950 سال بھی اگر پکڑ لے، 950 سال ایمان کی دعوت دینے کے باوجود، کلمہ حق بلند کرنے کے باوجود صرف 83 لوگ 83 لوگ ہی ایمان لائے. لاکھوں کی تعداد ہے. اس وقت بھی لوگ کم نہیں تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے زمین پر، لیکن 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف 83 لوگ، 83. 100 کی بھی بھرتی پوری نہیں. عجیب، بڑی عجیب قوم تھی. کہیں توبہ کرے، اس سے کیا ہوگا؟ جب کچھ کیا ہی نہیں تو کہے گا توبہ، جب کچھ کیا ہی نہیں تو معافی کہے کی مانگنی. لیکن نوح علیہ السلام نے کہا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گناہ کرو تب بھی استغفار کرو، جب تمہیں اللہ نعمت دے تب بھی استغفار کرو، جب تمہیں اللہ نعمت سے محروم کر دے تب بھی استغفار کرو، گناہ ہو جائے تب بھی استغفار کرو، گناہ نہ ہو تب بھی استغفار کرو. اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے تب بھی اسے ضرورت ہے کہ وہ استغفار کرے. استغفار سے مراد یہ ہے کہ اپنے کو کمتر بتائے، کیا پروردگار میں کچھ نہیں ہوں، میں سراپا گناہگار ہوں، میں سراپا خطا کار ہوں. اے پروردگار تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو بڑا ہے اور تو ہی بڑا ہے. اے پروردگار جب کوئی بندہ ایسے رب کی بارگاہ میں ندا لگاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اس میں آتی ہے، اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے مجھ سے مانگا ہے تو تجھے دے دیا جائے گا، خالی نہیں رکھا جائے گا، دے دیا جائے گا. اللہ تو بہت بڑی بات ہے. خدا کی قسم جس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں نا، حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو آل نبی اولاد علی ہے، جو اس گھرانے سے ہے جن کا کام صرف دینا ہے. آپ غور کریں، ہر روز نیا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. کہاں سے آتے ہیں؟ کون بلاتا ہے؟ ارے ہم دعوت دے کر جلدی بلائے تو لوگ نہیں آتے. یہاں تو بغیر دعوت یہاں آ رہے ہیں اور ہم کو ہی کھلا کے جا رہے ہیں. کیسی دعوت ہے یہ؟ کیسا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے؟
تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی استغفار کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے وقت گزارا ہے، راتوں کو نیند نہیں ہے، راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رویا ہے، گر گرایا ہے، استغفار کیا ہے، اے رب میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو ہے، ایسا کہہ کر اپنی زندگی گزاری ہے اور اپنی پیشانیوں کو سجدے سے منور کیا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا کیا، ایسا مقام عطا کیا کہ آج بھی ساری دنیا ان کا نام لیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج دوڑے چلے آ رہے ہیں، یہی وجہ؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے دعوت دے کر بلایا، نیوتا دے کر بلایا؟ نہیں، بلکہ معاملہ تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو لا کر کھلا پلا کر پھر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ ہم جلدی کس کے وہاں جائے تو کوئی چائے کو نہیں پوچھ رہا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ کہ ہر کوئی انہی کے دم پر پڑ رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی کہا، جب استغفار بہت پسند آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا محبوب یہ نوح کا استغفار کرانا، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے پتا ہے تم گناہگار نہیں ہو، حالانکہ گناہگار تھے، لیکن پھر بھی کہا کہ مجھے پتا ہے تم گناہگار نہیں ہو، لیکن توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو کہا ٹھیک ہے چلو مانگ لیں، تو کیا ہوگا اس سے؟ اگر تو معافی مانگ لیں تو کیا کرے گا اللہ؟ ایسی عجیب قوم تھی، کیا کرے گا اللہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا فرعون کے پاس لڑنا ہے، کہا یہ کون لڑتے بیٹا، جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو، ہم نہیں لڑنے والے۔ بڑی عجیب قوم تھی، بڑا عجیب زمانہ تھا۔ نوح علیہ السلام قوم نے کہا کیا ہوگا اس سے؟ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے استغفار کر لیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو پھر رب کیا کرے گا؟ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ پھر رب نے نوح علیہ السلام نے کہا کیا کرے گا، کیا ملے گا پتا ہے؟ تو تم بارش کے لیے جو تڑپ رہے تو پھر وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرما دے گا۔ کہا پھر اب بچے بول کے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، کوئی مدد نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو کیسے مدد کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہا کہ تمہیں مال بھی دے گا اور تمہیں بیٹے بھی دے گا، خالی مال ہی نہیں دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ پھر کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا اس کے بعد بھی ہوگا۔ اب یہ دنیا کا معاملہ ہو گیا، جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے صرف استغفار کی برکت یہ ہوگی کہ جب استغفار تم کثرت سے پڑھو گے، رب کی بارگاہ میں سرو سجود ہو جاؤ گے، تو پھر رب کہے گا، رب جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور جب آخری وقت آئے گا تو رب ارشاد فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے اس کا خلاصہ کیا کہ اس کے بعد کیا کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْنَاكُمْ أَنْهَارًا، اور کہا استغفار کی وجہ سے تمہیں جنت بھی دے گا اور جنت میں تمہارے لیے نہر بھی عطا کر دے گا۔ معمولی بات ہے یہ، لیکن ہوگا کائی کے لیے؟ صرف استغفار کرنے کی وجہ سے۔ اور استغفار کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ استغفار کے بڑے فضیلت ہے۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرتے ہیں مدعا، اور بیان کر رہے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن پر جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، پیچھے والے نہیں پڑھے، زور سے پڑھے۔ یہی درود پاک ہمارے لیے کام آنے والا ہے، خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن ہم پڑھتے نہیں، نماز ہم پڑھتے نہیں، ذکر اذکار ہم کرتے نہیں، ہم سے ہوتا ہی نہیں، تو کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ ہم اللہ کے نبی پر، اللہ کے محبوب پر درود پاک ہی پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے درود پاک کی، ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہی ہے،
ہو سکتا نہیں، درود پاک کے لیے ہوتا ہی ہے کہ جب بندہ صدق دل سے درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے، جسے چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے دے سکتا ہے۔ تو جب بندے پر کیا رحمت ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کو یاد کیا ہے، گویا کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تو نے مجھے یاد کیا تو پھر میں یہ کروں گا کہ میں اپنے محبوب سے تجھے محبت دلا دوں گا۔ اور جب محبت ملے گی تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کیا معاملات ہوتے ہیں یہ ہر کوئی سمجھتا ہے، اور محبت میں سب کچھ کر گزرتا ہے۔ تو ہم کم سے کم اپنے نبی سے تو محبت کر لیں، اپنے آقا سے تو محبت کر لیں، کیونکہ زمین پر جب تک ہے آزاد ہے، حالانکہ آزاد نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن زمین سے گزرنے کے بعد جیسے ہی ہم زمین کے نیچے جاتے ہیں وہاں سے پھر کھیل ہمارا شروع ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر جو کھیل ہوتا ہے خدا کی قسم وہ بڑا عجیب کھیل ہے، وہاں سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا، بڑی مشکلیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں استغفار کو لائیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، توبہ و استغفار کریں، اور پھر اپنے آقا پر، اپنے محبوب پر، ہمارے آقا علیہ السلام، ہمارے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ 11 مرتبہ پڑھ لے، 21 مرتبہ پڑھ لے، 41 مرتبہ پڑھ لے، 101 مرتبہ پڑھ لے، کیونکہ کئی حدیث پاک موجود ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صرف 50 مرتبہ، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ذرا غور کریں، جو ہمارے نبی، ہمارے آقا علیہ السلام اگر کسی سے مصافحہ کرے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ تو رب تو کہتا ہے میرے بندوں کیا کروں گا میں تمہیں جہنم میں ڈال کر، لیکن میری طرف آؤ تو صحیح، ارے مجھے دیکھو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، ارے میں تمہارے رگے چاہ سے زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب ارشاد فرما رہا ہے میرے محبوب اگر میرے بندے آ کر تم سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو تم کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ تو کہا اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہے؟ تو پھر رب نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پھر رب ارشاد فرماتا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا، تم جو چاہو گے تمہیں عطا کر دوں گا، جو چاہو گے تمہیں دے دوں گا، چاہے دنیا چاہو تو بھی دوں گا، آخرت چاہو تو بھی دوں گا، جو تم چاہو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن رب فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میری طرف آ تو صحیح، مجھے پکار تو صحیح، مجھے دیکھ تو صحیح، مجھ سے ملاقات کر تو صحیح، ارے دنیا میں تو سب سے ملتا ہے، کم سے کم تھوڑے آ کر مجھ سے بھی تو مل، کبھی مجھے بھی تو یاد کر، کبھی یہ احساس تو پیدا کر کہ میرا بھی کوئی رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ایسا احساس کر کے میری بارگاہ میں آ تو صحیح، پکار تو صحیح، دیکھ تو صحیح، اور مان تو صحیح کہ جب تو جو کچھ مانگے گا تجھے دے دیا جائے گا، چاہے تو جو کچھ مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، رب خود کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، پہلے دنیا مانگو پھر آخرت مانگو، دنیا کی بھلائی بھی مانگو، آخرت کی بھلائی بھی مانگو، اور پھر جہنم سے آزادی بھی مانگ لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، رب خود کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہیں کہ ہم بستروں میں پریشان ہیں، دکانوں پہ پریشان ہے، مکانوں پہ پریشان ہے، دوستوں پہ پریشان ہے۔ اب تو وہ نیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، موبائل کا زمانہ آ گیا ہے، موبائل پہ اتنے پریشان ہے کہ کھانا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہے، سونا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں، بس اسی میں لگے ہوئے، اسی میں پریشان ہے۔ کہاں زمانہ جا رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا؟ آئیے موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا سيدنا نبينا مولانا محمد بن وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختصر انداز میں بات کو سماعت کر لیں، وقت ہو چلا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میدان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جس نے 500 سال ایک غار میں بیٹھ کر بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا بغیر دکھاوے کے، جس کو اللہ نے قبول کر لیا، اب میدان محشر قائم ہوا. یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوا تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بلا کے کھڑا کیا اور کہا جبرائیل ذرا دیکھو اس کا کیا حال ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار اس کا تو صرف ہے، صرف مطلب عبادت ہی عبادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا معاملہ نہیں فرمایا بلکہ کہا، اے جبرائیل اس کو میرے فضل سے، آقا ارشاد فرما رہے ہیں، کہا کہ میرے فضل سے لے جا کے اس کو جنت میں داخل کر. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی بتایا ابھی کیسی حالت تھی، تو وہاں پر بھی کیا ہوگا. تو وہ امتی تیرے فضل سے، اور یہ جو 500 سال کیا یہ کہا جائے گا پھوکٹ میں. 500 سال گوائے میں نے، 500 سال تیری عبادت کی ہے، 500 سال ریاضت کی ہے، 500 سال تقویٰ کیا ہے، 500 سال پرہیزگاری کی ہے، اور میں نے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ نہیں کیا. کھانے کو ملا تو کھایا، نہیں ملا تو بھی ویسے ہی رہا، لیکن تیری عبادت کی ہے، تیرا ذکر کیا ہے، پورے 500 سال تک میں نے تیری عبادت کی ہے. اور تو کہتا ہے عبادت سے نہیں، اپنے فضل سے، تیرا فضل. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل اچھا یہ فضل سے نہیں جانا چاہتا، عدل سے جانا چاہتا ہے، اپنے عبادت کے بل بوتے پہ جانا چاہتا ہے. تو جبرائیل پکڑو سالے، پکڑو، لاؤ اس کو یہاں پہ میزان عمل پر لے چلو، اور کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو. رب فرماتا ہے کچھ نہ کرو، صرف ایک بائیں آنکھ کی روشنی نکالو. آنکھ والے دیکھیں، غور کریں، بائیں آنکھ کی روشنی نکالو اور میزان عمل پہ رکھ دو، اور اس کے 500 سال کی عبادت ایک طرف رکھ دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے آنکھ کی روشنی نکالی، آنکھ نہیں نکالی، صرف آنکھ کی روشنی نکالی، اور اس روشنی کو نکال کر ان سے میزان عمل میں ایک طرف رکھ دیا، ایک پلے پر رکھ دیا، دوسرے پلے پر جو 500 سال عبادت کی تھی وہ عبادت رکھ دی. جیسے ہی رکھنا تھا، خدا کی قسم وہ آنکھ کا پلہ بھاری ہو گیا، عبادت نامکمل ہو گئی، عبادت کمزور پڑ گئی، آنکھ بھاری پڑ گئی، صرف آنکھ کی روشنی بھاری پڑ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل آپ کیا کیا جائے، مار دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے، کیا کیا جائے. اب تو اس کے پاس اب بتا اب کیا تولا جائے. صرف ایک آنکھ کی روشنی، آنکھ نہیں، آنکھ کی روشنی 500 سال کی عبادت کا قرض ادا نہ کر سکی، تو پھر اب تیرے پاس کیا ہے. تو وہ کہنے لگا اب کیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں. جبرائیل سے کہا جبرائیل لے جاؤ اس کو جہنم میں داخل کر دو. اب جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہیں، آدھے راستے تک پہنچا، اچانک خیال آیا کہ یار میں نے جو کیا سوچا تھا غلط تھا، میں نے غلط سوچا، میں نے غلط خیال کیا. اللہ تو اپنے فضل سے جنت دے رہا تھا، میں نے ہی غلط سوچ کر جو اس کام کو فیل کر دیا. فوراً توبہ کر لی، استغفار شروع کر دیا، استغفر اللہ ربی بالکل نظم بھی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس نے پڑھ لیا اور کہا کہ پروردگار میں خطا کار تھا، میں گناہگار تھا، میں بدکار تھا، میں نے کچھ اور سوچ لیا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ویسے ہی جوش میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل لا اس کو لا کر کے اب جہنم نہیں بلکہ اس کو جنت میں داخل کر دو. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا خدا کی قسم اس اندھے سے پوچھو جس کی آنکھ نہیں ہے آنکھ والے کیا ہوتے ہیں، اندھے سے پوچھو، لنگڑے سے پوچھو کہ پیر کیا ہوتے ہیں، بہرے سے پوچھو کان کیا
ہوتا ہے، اور ہاتھ زبان والے سے، گونگے سے پوچھو کہ زبان کیا ہوتی ہے، جب یہ پتا چلے گا، احساس ہوگا، تو خدا کی قسم ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پر اس لیے چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے، اے اللہ اتنی نعمتیں تو نے دی ہے، کسی ایک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر، اے اللہ تو ہمیں معاف کر۔ رب ارشاد فرماتا ہے جب تم معافی مانگو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ جیسے رجب کا چاند نظر آتا ہے اس مہینے کا، اللہ کی طرف سے فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ ہر کوئی معافی مانگنے والا تو اسے معاف کر دیا جائے، ہر کوئی گناہوں کی توبہ کرنے والا تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہر کوئی اولاد مانگنے والا تو اسے اولاد دے دی جائے، ہر کوئی رزق مانگنے والا تو اسے رزق دے دیا جائے، ہر کوئی برکت مانگنے والا تو اسے برکت دے دی جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس مہینے میں ندا ہوتی ہے، اور جو کوئی رب کی طرف پلٹتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اسے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آنکھ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آنکھ کی جو روشنی ہے نا، بس اسی پر اپنی بات کر دوں، ایک آنکھ کی روشنی تو ایک طرف کی آنکھ میں 1,40,000 یا 50,000 کہا جاتا ہے بڑے بلب، جو بلب لگائے جاتے ہیں نا، وہ بڑے بلب ایک جگہ جمع کر دیے جائے اور ان کی جتنی روشنی ہوگی اس سے بھی زیادہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک چھوٹی سی آنکھ میں رکھی ہے۔ آپ آنکھ اٹھاتے ہی آسمان کا آخری کونا نظر آتا ہے نہیں آتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس احسان کے بدلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس احسان کے بدلے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ یعلمون تعلمون، صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ ہمارے اسلاف کیا کارے نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پنشن ملی اور مر گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے میں کثرت سے توبہ و استغفار کریں، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے نبی خود فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، کیونکہ رب نے مجھے کہا محبوب مجھے اتنا پسند آیا کہ محبوب اب اگر میں چاہتا ہوں کہ تم بھی استغفار کرو، تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب تم استغفار کرو گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور تمہارے استغفار کرنے پر تمہاری امت کے لیے یہ سبق ہوگا۔ آئیے آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ استغفار کریں ساتھ میں مل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ رجب المرجب کا دوسرا جمعہ ہے۔ سب ساتھ مل کر پڑھیں وہ آیت مقدسہ جو بے جمعہ میں ہم نے پڑھی تھی، اس میں استغفار بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری چیزیں موجود ہے جو اس مہینے کے لیے مقرر ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ پھر ایک مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین۔ یہ جو لفظ ہے مخلصین، اس میں استغفار ہے، اس میں استغفار چھپا ہوا ہے۔ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ و استغفار قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔ استغفر اللہ رب